بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کر رہی ہے؟ چل اٹھ کام کر۔ جب دیکھو بس ٹی وی کے آگے بیٹھی رہتی ہے۔ تجھے اندازہ نہیں ہے کہ گھر میں کتنا پھیلا ہوا بکھرا ہوا ہے۔ میں ابھی سارے کام نپٹا کر ٹی وی کے آگے بیٹھی ہی تھی کہ میری سوتیلی ماں نے مجھے دیکھ کر میری پیٹھ میں زوردار تھپڑ رسید کی۔ میں نم آنکھوں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ اماں، میں ابھی تو بیٹھی ہوں، سارے کام کر لیے۔ میں نے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے اور جیسے ہی منمنائی تو میری سوتیلی ماں نے مجھے بالوں سے کھینچ کر کھڑا کیا اور کچن میں لا کر دھکیل دیا۔ یہ دیکھ، یہ برتن ابھی صالحہ نے یہاں رکھے، تو نے نہیں دھوئے؟ کیا مجھے بے وقوف سمجھتی ہے؟ میں نے کراہتے ہوئے اپنے بال چھڑائے، لیکن میری سوتیلی ماں کی میرے بالوں پر گرفت بہت مضبوط تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابھی تو میں سارے کام کیے بیٹھی تھی، یہ صالحہ نے جان بوجھ کر برتن گندے کیے اور پھر سنک میں ڈال دیے۔ میں گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اب میری پوری طاقت سوتیلی ماں سے اپنے خوبصورت بالوں کو چھڑانے پر لگی ہوئی تھی۔ چھوڑ دے میرے بال، ورنہ میں کام نہیں کروں گی۔ میری یہ دھمکی اثر کر گئی اور انہوں نے فوراً سے میرے بال تو چھوڑ دیے، لیکن پھر میرا منہ تھپڑوں سے لال کر دیا۔ میں چونکہ حسین تھی، رنگ گورا تھا، ایک دم سے میرا منہ لال ٹماٹر ہو گیا۔ میں ان چیزوں کی عادی ہو گئی تھی، بس نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا، اپنی آنکھیں رگڑی اور برتن کو مانجنے میں ساری توجہ لگا دی۔ اسی دوران گھر میں سناٹا چھا گیا۔ گھر میں 2 ہی کمرے تھے اور ایک سٹور روم تھا۔ ایک کمرے میں میری سوتیلی ماں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی اور دوسرا مہمانوں کے لیے رکھا تھا۔ سٹور روم میرا کمرہ تھا، جس میں ایک طرف کاٹ کباڑ اور ایک طرف پلنگ رکھا ہوا تھا۔ یہی میرا گزارا تھا۔ میری زندگی بہت زیادہ مشکل تھی اور سوتیلی ماں نے اسے اور زیادہ مشکل بنا دیا۔ وہ تمام لوگ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے، بتیاں بجھا دی اور میں کچن میں اکیلی کھڑی سخت سردی میں برتن مانجنے لگی۔ میرا جسم کانپنے لگا۔ اسی دوران میری جیسے ہی نظر کچن کی کھڑکی پر پڑی تو یہ دیکھ کر میں اچھل پڑی کہ وہاں ایک کالی بلی مجھے بری طرح سے گھور رہی تھی۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں کنچے کی طرح چمک رہی تھی۔ میں اس کی آنکھوں سے خوف کھا گئی اور فوراً سے نل بند کر کے کچن سے بھاگنے کا سوچنے لگی۔ لیکن یہ کیا، وہ بلی میرے جانے سے پہلے ہی وہاں سے کود کر کہیں اور نکل گئی۔ اس کی آنکھیں اس قدر خوفناک تھی کہ مجھے اپنا دل تک دھڑکتا محسوس ہوا۔ میں نے جلدی جلدی کام ختم کیا، کچن کو صاف کیے بغیر سٹور روم میں سونے کے لیے بھاگی۔ ایک تو مجھے شدید سردی لگ رہی تھی، دوسرا مجھے اس بلی سے بے تحاشا خوف محسوس ہوا۔ اس بلی کو میں نے دوسری بار دیکھا تھا اور مزے کی بات یہ تھی کہ جب بھی بلی سوتیلی ماں مجھے مارتی تو وہ مجھے نظر آ جاتی۔ اس چیز کا کیا تعلق تھا مجھے کچھ سمجھ تو نہیں آتا، لیکن یہ اتفاق تھا یا کیا میں ابھی تک اس بات پر غور نہیں کر سکی۔ جلدی سے اپنے پلنگ پر لیٹی اور ایک پتلی سی چادر اپنے جسم پر اوڑھ لی، لیکن وہ چادر بھی میری سردی روکنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ آج میرا دل بھر آیا اور میں اسی چادر کو اپنے گرد اچھی طرح سے لپیٹ کر پلنگ پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ تیزی سے آپس میں رگڑ کر خود کو گرم کرنے لگی۔ مجھے رونا آنے لگا، لیکن اب یہ تو روز کا تماشا تھا، پر پتہ نہیں کیوں میرا دل ابھی تک اس تماشے کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانے میں ناکام رہا۔ ابھی میں یہ سب سوچ رہی تھی کہ سٹور روم کا دروازہ بجا۔ اب کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ کون ہے؟ چادر کو بمشکل خود سے الگ کرتے ہوئے میں اٹھی اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں واپس اپنے کمرے میں مڑتی، جیسے ہی کمرے کی دہلیز پر نظر پڑی تو یہ دیکھ کر اچھل پڑی کہ وہاں ایک چاکلیٹ رکھی ہوئی تھی جو اپنے حجم میں کافی بڑی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی چاکلیٹ نہیں دیکھی تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے وہ چاکلیٹ اٹھائی اور اندر آ گئی۔ کافی دیر تک یہی سوچتی رہی کہ کیا اسے کھانا چاہیے یا نہیں، کیا یہ سوتیلی ماں کی میرے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہے۔ ابھی اسی سوچ میں تھی کہ دل للچایا اور میں نے چاکلیٹ نکال کر جیسے ہی منہ میں رکھی، ایک دم سے مجھے اپنے بدن میں ٹھنڈک کی کمی محسوس ہوئی اور گرمی پیدا ہوتی محسوس ہوئی۔ مجھے اپنی ماں کی کہی گئی بات یاد آ گئی، جب بھی میرا جسم درد کرنے لگتا
اور سردی سے میں بری طرح سے کانپنے لگتی تو وہ مجھے چاکلیٹ لا کر دیتی اور کہتی بیٹا یہ کھا لو، یہ تمہارے جسم کو گرم رکھے گی۔ چاکلیٹ گرم ہوتی اور مزیدار بھی، اس سے تمہاری سردی ٹھیک ہو جائے گی، کہو تو تمہیں گرم کر کے دے دوں۔ ان کی بات یاد آتے ہی آنکھوں میں پھر سے آنسو بہنے لگے، لیکن پھر ایک دم سے میرے ذہن میں جھماکہ ہوا۔ مجھے چاکلیٹ دینے کا خیال کس کو آیا؟ کس کو پتا تھا کہ اس وقت مجھے شدید سردی لگ رہی ہے؟ یہ خیال ذہن میں آتے ہی میں اپنی جگہ سے اچھل پڑی، حیرانی سے چاروں جانب خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی کہ کہیں میرے کمرے میں کوئی موجود تو نہیں ہے۔ مجھے اب اندیکھی مخلوق کا خوف محسوس ہونے لگا، لیکن چاکلیٹ میں نے ہاتھ سے نہیں جانے دی کہ وہ اس قدر لذیذ اور خوشبودار تھی کہ منہ میں پانی گھل جائے۔ ایسی چاکلیٹ میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھائی۔ بھلا مجھے چاکلیٹ دینے والا کون تھا؟ اپنے سوتیلے رشتوں میں تو مجھے اپنا کوئی ہمدرد دکھائی نہیں دیا۔ ڈر کے مارے میں نے اپنے سر تک چادر اوڑھ لی اور چادر کے اندر گھس کر چاکلیٹ کا مزہ لینے لگی، لیکن ساتھ ہی دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ مجھے چاکلیٹ دینے کا خیال کس کو آیا؟ کون ہے جو میرا ہمدرد ہے؟ یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب نیند کی وادی میں کھو گئی، کچھ پتہ نہیں چلا۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی، نہ جانے کس چیز کا اثر تھا کہ سر ابھی بھی چکرا رہا تھا، بلکہ مجھے ابھی بھی نیند ہی محسوس ہونے لگی۔ بامشکل خود کو نیند سے بھگا کر جیسے ہی کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں سب جاگے ہوئے تھے۔ گھڑی پر نظر پڑی تو اچھل پڑی کہ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ میں تو صبح کے 7 بجے ہی اٹھ جاتی۔ میں اتنی دیر کیسے سو گئی؟ لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ اتنی دیر سونے کے بعد مجھے اپنا بدن بے حد ہلکا پھلکا محسوس ہوا اور بڑے عرصے بعد اتنی اچھی گہری اور مزے کی نیند آئی تھی۔ اسی لیے صبح ہی صبح میرے موڈ بہت خوشگوار تھا، لیکن سوتیلی ماں کے چہرے پر جیسے ہی نظر پڑی تو خود کی جان بخشی کی وجہ ڈھونڈنے لگی۔ اٹھ گئی مہارانی؟ کب سے تمہارے انتظار میں ہم ناشتے کو بیٹھے ہوئے، صبح کے 8 بجے سے اٹھ کر بیٹھے ہوئے۔ کڑی نظروں سے میری طرف دیکھ کر انہوں نے سیدھا مجھ سے دیر سے اٹھنے کی وجہ پوچھنا چاہی، لیکن میں نے انہیں جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اپنے بالوں کا جوڑا بنا کر فوراً سے کچن میں آ گئی۔ اب 10 بجے تک میرا انتظار کر کے بھوکی رہی، اس سے بہتر تھا کہ خود ہی اپنے ہاتھ پاؤں ہلا کر ناشتہ بنا لیتی۔ یہ بات میں نے اپنی سوتیلی ماں کے سامنے تو نہ کہی، لیکن کچن میں آ کر برتن اٹھا کر پٹک کر خود کے سامنے دہرائی۔ شاید پھر اپنے آپ کو تسلی دی تھی کہ میں بھی ایک نہ ایک دن پلٹ کر انہیں جواب ضرور دوں گی۔ اسی دوران جیسے ہی میں نے چولہا جلانے کی کوشش کی، میری نظر چولہے کے پاس پڑے پتیلے پر پڑی۔ یہ پتیلا ہمارا تو نہیں تھا، ہمارے گھر میں ایسے برتن استعمال نہیں کیے جاتے۔ جیسے ہی پتیلے کو اٹھایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس میں بھنا ہوا قیمہ موجود تھا۔ بھلا یہ کون لایا؟ اور اگر یہ قیمہ موجود تھا تو مجھ پر طنز کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ تمہاری وجہ سے ہم بھوکے رہے؟ یہی سوچتے ہوئے میں نے ایک چمچ بھر کر اپنے منہ میں رکھا تو مزیدار سا ذائقہ منہ میں گھل گیا۔ میں چند لمحے اس کے ذائقے میں کھو گئی۔ اس قدر لذیذ اور مزیدار قیمہ تو میں ہرگز نہیں بنا سکتی تھی، نہ ہمارے گھر میں کوئی اس قابل ہے۔ تو پھر یہ کہاں سے آیا؟ کیا کسی نے پڑوس سے بھیجا تھا؟ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک سے وہی بلی کچن میں نظر آئی۔ اس بار وہ صرف کھڑکی کے پاس نہیں کھڑی تھی، بلکہ چھلانگ مار کر میرے پاس آئی اور میرے پاؤں میں لوٹنے لگی۔ رات کی نسبت وہ کم خطرناک لگ رہی تھی، لیکن مجھے نہ جانے کیوں اسے دیکھتے ہی عجیب خوف طاری ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک عجیب سی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسے لگتا جیسے میں گم سی گئی ہوں، ایسے لگتا کہ کوئی چیز مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ میں ایک طرف ہو کر اسے ہش ہش کر کے پکانے لگی۔ شاید وہ قیمے کی خوشبو سونگھ کر آئی تھی، لیکن یہ کیا؟ اس نے پتیلے کی طرف دیکھا ہی نہیں، فوراً اٹھ کر باہر کی جانب بھاگ گئی۔ بھلا یہ کیا اتفاق تھا کہ میں جب بھی کسی مشکل میں ہوتی تو وہ مجھے نظر آنے لگتی۔ اس وقت مجھے جلدی جلدی ناشتہ بنانا تھا، لیکن نہ جانے یہ قیمہ کہاں سے آیا۔ جیسے ہی سوتیلی ماں کی آواز آئی تو میں نے کچھ بھی نہیں سوچا، پلیٹوں میں قیمہ ڈال کر جلدی سے روٹیاں بنا کر انہیں دینے لگی۔ یہ تم نے خود بنایا ہے؟
یہ پہلا نوالا منہ میں لیتے ہی سوتیلی ماں نے میری طرف دیکھا تو میری جان اٹک گئی۔ ہاں ہاں میں نے ہی بنایا، رات کو ہی تیاری کر لی تھی، فریج میں رکھا تھا نا، اسی لیے۔ میں جلدی سے بہانہ تلاش کر کے بولنے لگی۔ اچھا ویسے لگ تو نہیں رہا، لیکن مان لیتے۔ ناشتہ مکمل کرنے کے بعد ابھی میں برتن سمیٹ رہی تھی کہ میری سوتیلی ماں کی تیز تراز آواز میرے کانوں میں گونج کر میری سانسوں کو اتھل پتھل کرنے لگی۔ وہ مجھے زور سے آوازیں دے رہی تھی۔ صدف، صدف تم کیا سمجھتی ہو؟ میں تمہاری چالوں سے واقف نہیں ہوں؟ جلدی سے ادھر آؤ، ورنہ آج تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ میں تمہیں گھر سے باہر نکالوں گی، در در پھرتے رہنا پھر۔ ان کی گرجدار آواز سن کر برتن میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئے۔ میں بھاگ کر کمرے میں گئی تو ان کے تیور بتا رہے تھے کہ آج بھی میری شامت آنے والی ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے منمناتے ہوئے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تو انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اس کا اثر اتنا تھا کہ میں اپنا توازن برداشت نہیں کر سکی اور اچھل کر دور گر پڑی۔ پاس پڑے کانچ کے ٹیبل میں میرا سر لگا اور خون کا فوارہ اڑنے لگا۔ کیا سمجھتی ہو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ قیمت نے باہر سے منگوایا ہے؟ پرس سے میرے پیسے بھی غائب ہیں۔ میرے گھر میں تو ہی چور ہے، تو نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ بتا کہاں ہیں میرے پیسے؟ آگے بڑھ کر مجھے خون خوار نظروں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مٹھی میں میرے بال جکڑے اور جبڑا اپنے ہاتھ میں لے کر زور سے جھنجھوڑنے لگی۔ درد کی شدت سے میں بلبلا اٹھی، لیکن انہیں اپنے پیسے کی پڑی تھی جو میں نے چرائے ہی نہیں تھے۔ انہیں ایسے لگتا کہ میں نے قیمہ باہر سے منگوایا ہے تاکہ مجھے ناشتہ نہ بنانا پڑے۔ پیسے ان کے پرس سے نکال کر دیے ہیں، جبکہ میں ایسا کرنے کی خود میں ہمت نہیں رکھتی تھی۔ کیا اس عورت کو خود نہیں پتا تھا؟ لیکن نہیں، اسے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑنے تھے، وہ توڑ رہی تھی۔ جلدی بتا دے ورنہ ابھی تیری زبان کاٹتی ہوں۔ سچ بولے گی تو اپنی زبان کی سلامتی پائے گی، اگر جھوٹ بولے گی تو پھر زبان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیرے کتوں کے آگے آج ڈال دوں گی۔ سمجھ آئے تجھے؟ آج ان کے تیور خطرناک تھے اور میں تھر تھر کانپنے لگی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ کہہ رہی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ پورے 10,000 روپے ان کے پرس سے غائب تھے، جبکہ میرا خدا گواہ تھا کہ میں چور نہیں تھی۔ نہ میں نے کبھی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، نہ ان کے پیسے چرانے کا سوچا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں نے پیسے نہیں چرائے، معاف کر دیں۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، خون بہہ رہا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ میں مر جاؤں، لیکن میری زندگی تھی، اسی لیے ابھی تک ان کے گھر پر موجود تھی۔ اس دوران گھر کی گھنٹی زور سے بجنے لگی، یہاں تک کہ ہمیں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے پڑے۔ کون ہے یہ بدتمیز؟ تمیز نہیں ہے؟ آ رہی ہوں، کھول رہی ہوں، بس گھنٹی پہ گھنٹی بجائے چلے جا رہے۔ سوتیلی ماں نے مجھے ایک جھٹکے سے چھوڑا اور دروازہ کھولنے جیسے ہی گئی، میں بھی اپنے سر سے نکلتے خون کو روکنے کے لیے ان کے پیچھے گئی تاکہ نکلتے ہوئے خون کو روک سکوں۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو میں بھی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ دروازے میں ایک اونچا لمبا آدمی موجود تھا جو قد و قامت میں بہت اعلیٰ تھا۔ ایسا مرد میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی میری اس پر نظر پڑی، وہ گہری سرمئی آنکھیں مجھے اپنے وجود پر محسوس ہوئی تو میرے وجود میں کھلبلی مچ گئی اور رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسا کیا تھا اس کی نظر میں؟ میں فوراً منظر عام سے غائب ہونا چاہتی تھی، لیکن میرے قدم وہیں جم گئے۔ ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے فریز کر دیا ہو۔ السلام علیکم، میں آپ کا پڑوسی ہوں۔ آپ کے گھر سے بہت شور کی آواز آ رہی ہے اور میری عبادت میں خلل پڑ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ شور کم کریں۔ صرف آج کی بات نہیں ہے، ہر تیسرے دن یہی ہو رہا ہے۔ کہیں آپ کسی پر ظلم تو نہیں کرتی؟ انتہائی روبدار اور بھاری آواز میں جب اس شخص نے بات کی تو میں خود بھی اپنی جگہ سے ڈر سی گئی۔ سوتیلی ماں کی بولتی بھی بند ہو گئی۔ آج سے پہلے ہم نے پڑوس میں اس قدر قد و قامت میں اونچا شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آواز میں اس قدر روب تھا کہ سوتیلی ماں بلکہ نہ صرف وہ، میں خود بھی اپنا درد بھول کر اس شخص کی آواز میں کھو گئی۔ ڈر بھی لگ رہا تھا اور دل کہہ رہا تھا کہ بار بار ایسی خوبصورت اور مدھر بھاری آواز سنی جائے۔ آج سے پہلے ایسی پیاری آواز نہیں سنی تھی۔
جس کے بھاری پن نے ہی اس میں خوبصورتی پیدا کی تھی۔ او بھائی، یہ ہمارا گھر ہے، ہم جیسے چاہیں شور کریں، تم کون ہوتے ہو ہمیں ٹوکنے والے؟ سوتیلی ماں نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر آنے والے مرد کی کلاس لینی چاہی، لیکن اچانک ان کی زبان اٹک گئی اور وہ اٹک اٹک کر ہکلانے لگی۔ پہلے آپ ڈھنگ سے بات کرنا سیکھ لیں، اور یہ سامنے لڑکی کو کیا ہوا ہے؟ اس کے سر سے خون نکل رہا ہے۔ اچانک اس مرد نے سوتیلی ماں کو جھٹکے سے دروازے سے ہٹایا اور اندر گھس کر میرا جائزہ لینے لگا، تو اسے دیکھ کر میں ڈر کر چند قدم پیچھے ہٹی۔ یہ میرا مسئلہ ہے، میں خود دیکھ لوں گی، آپ اندر کیوں آ رہے ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس شخص کو جواب دے چکی تھی۔ وہ چند لمحے کے لیے رک گیا اور ایک دم سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کی مسکراہٹ اس قدر خوبصورت اور دل مو لینے والی تھی کہ میں اپنا غصہ بھول کر اس کے چہرے پر نظر جمائے بیٹھ گئی۔ کیا تھا اس شخص میں؟ کوئی جادو تھا، کوئی مقناطیسیت تھی جو مجھے اپنے اندر کھینچ رہی تھی؟ میں بالکل نہیں سمجھ سکی۔ اس شخص نے ایک لمحے سے بھی کم عرصے میں میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ایک چیز میرے ہاتھ پر رکھی، میری مٹھی بند کی اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا باہر کو نکل گیا۔ یہ سب اس قدر اچانک اور بجلی کسی تیزی سے ہوا کہ میں تھر تھر کانپنے لگی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ضرور یہ کوئی نہ کوئی غیر ماورائی مخلوق ہے، لیکن میں نے اپنی زبان بند رکھی اور فوراً سے اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر دیکھا تو وہاں خون کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ ایک پٹی بھی بندھی ہوئی تھی۔ بھلا یہ کب ہوا؟ میں نے نہ تو کوئی دوپٹہ رکھا، نہ کوئی ٹیشو، نہ کاغذ۔ اس کے باوجود میرے سر پر پٹی کیسے بندھ گئی؟ میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا اور میرے جسم میں مزید سنسنی دوڑنے لگی۔ یہ کون تھا؟ کیا تم جانتی ہو اس کو؟ وہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلا تو سوتیلی ماں نے میری طرف اپنا رخ کر لیا۔ میں نے اپنے کندھے اچکائے۔ میں نہیں جانتی، پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ درد بھی جیسے غائب ہو گیا تھا۔ کیا عجیب شخص تھا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے رسیوں سے پکڑ کر باندھ دیا ہو۔ میں کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی، نہ ہاتھ پیر ہلا رہی تھی۔ کیا تمہیں بھی ایسا محسوس ہوا؟ سوتیلی ماں کا لہجہ نرم پڑ گیا تھا، بلکہ وہ تو تشویش کا شکار تھی۔ مجھ سے پوچھنے لگی تو میں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ نہیں، میرے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ آج بہت زیادہ چیخ رہی تھی ماں، اسی وجہ سے آپ کی نس زور سے کھنچ گئی ہوگی اور اس میں درد ہو رہا ہوگا۔ میں نے اپنی طرف سے بہانہ گڑھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اب کہ ان کی توپوں کا رخ میری طرف ہو جائے۔ کیا تم اس شخص کو جانتی ہو؟ تمہارا اس سے کیا چکر ہے؟ جبکہ میں نے تو خود پہلی بار اس شخص کو اپنے محلے میں دیکھا تھا۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ ہمارے پڑوس میں رہ رہا ہے۔ اچھا، ان کی طبیعت، ان کی شکل دیکھ کر لگ رہا تھا کہ عجیب ہو رہی ہے اور انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے سر کو تھام کر اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ حیرت انگیز طور پر وہ اندر جا کر کمرے میں سو گئی۔ اس وقت صبح کے 12 بج رہے تھے۔ ان کی بیٹیاں اپنی دوست کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، اور جب میں نے اچھی طرح سے تسلی کر لی کہ وہ کمرے میں سو چکی ہیں تو میں فوراً اسٹور روم میں آئی۔ جیسے ہی مٹھی کھولی تو ایک کاغذ اس میں لہرا رہا تھا۔ اس شخص نے نہ جانے مجھ پر کیا جادو کیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میرے ہاتھ میں یہ کاغذ کیسے آیا۔ تجسس کے مارے میں نے کاغذ کھول کر جیسے جیسے تحریر پڑھنی شروع کی، ویسے ویسے میرے اسان خطا ہو گئے، میرا تنفس تیز ہو گیا۔ میں گہرے سانس لے کر وہیں اسٹور روم کے پلنگ پر بیٹھ کر اپنا تنفس ٹھیک کرنے لگی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ جو کچھ اس میں لکھا تھا کیا وہ سچ تھا؟ میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی میں ایسا موڑ بھی آئے گا۔ زندگی کی تلخیاں برداشت کرتے کرتے تھک چکی تھی، لیکن اب اس موڑ پر مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہنسنا چاہیے تھا یا اور ڈرنا چاہیے تھا، یا پھر مجھے خود کو حالات کے دہارے پر چھوڑ دینا چاہیے؟ بہت سے سوالات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے، لیکن میرے پاس کسی ایک کا بھی جواب نہیں تھا۔ اس تحریر کو پڑھ کر میری حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے میں زلزلوں کی زد میں ہوں۔ میرا پورا وجود کانپنے لگا تھا، ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ میں نے بے اختیار اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے پر آئے ٹھنڈے پسینے صاف کیے اور خود کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یا یہ میرے لیے ایک نئی مصیبت تھی؟ کیا میری زندگی مزید عذاب بننے جا رہی تھی؟ کیا جو کچھ اس تحریر میں لکھا تھا
اس نے مجھے سر سے پیر تک خوف میں مبتلا کر دیا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ کر پورے وجود میں چھا رہی تھی۔ میں بھرپور طریقے سے کانپ رہی تھی، لیکن اس وقت میرے پاس کوئی ایسا سہارا نہیں تھا جسے میں گلے لگا کر اپنا حال دل کہتی۔ اس تحریر میں لکھے ایک ایک لفظ نے میرے دل پر برا اثر کیا، اور میں اپنے ماضی میں کھو گئی کہ کیا میری زندگی اس طرح مشکل رہنی تھی یا اس میں کوئی آسانی آنے والی تھی۔ میرا نام صدف ہے۔ میری زندگی بہت مشکل ہے۔ میں جب 6-7 سال کی تھی تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ابو بہت مشکل میں آ گئے۔ انہیں گہرا صدمہ پہنچا۔ ان کے صدمے کو دور کرنے کے لیے رشتہ داروں نے انہیں دوسری شادی کا مشورہ دیا۔ ابو کو یہ مشورہ پسند تو نہیں آیا، لیکن مجھے دیکھتے ہوئے انہوں نے دوسری شادی کی کہ مجھے ماں مل جائے گی، اور انہوں نے بیوی کی صورت میں گھر سنبھالنے والی عورت کے بغیر گھر کا جو حال ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا۔ امی ایک معمولی سی بیماری میں مبتلا ہو کر مر چکی تھی، اسی لیے ابو کو اب تک ان کے مرنے کا یقین ہی نہیں آیا۔ دوسری شادی کے بعد ابو کی زندگی میں سکھ تو آ گیا، لیکن میری زندگی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ سوتیلی ماں ابو کے سامنے بہت اچھی طرح سے پیش آتی، بہت محبت سے رکھتی، میرے کھانے پینے کا خیال رکھتی، پہننے اوڑھنے کو مجھے نصیحتیں کرتی، جبکہ جیسے ہی ابو منظر عام سے غائب ہوئے وہ کسی جلاد کی طرح مجھ پر مسلط ہو جاتی۔ 10 سال کی عمر میں ہی انہوں نے یہ کہہ کر ابو سے میرا اسکول چھڑوا دیا کہ اس کا کن ذہن ہے، یہ پڑھ نہیں سکتی، میں اسے پڑھا پڑھا کر تھک جاتی ہوں، جبکہ ایسا نہیں تھا، میں اسکول میں اول آئی تھی۔ انہوں نے میرا رزلٹ کارڈ بھی پھاڑ کر پھینک دیا تاکہ والد صاحب کو یہ بتا سکیں کہ میں فیل ہو گئی ہوں۔ والد صاحب بھی ان کی باتوں میں آ گئے، کیونکہ انہوں نے والد صاحب کو میرے ساتھ اپنے خوبصورت برتاؤ کی مثال دے کر میرے خلاف کر دیا۔ ابو بھی اب مجھے باتیں سناتے، جبکہ میں صرف 12 برس کی تھی، اور اتنی سی عمر میں ہی انہوں نے مجھے کئی برس بڑا بنا دیا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ میری سوتیلی ماں کے یہاں 2 بیٹیوں کی پیدائش ہوئی۔ اب انہیں میرا وجود بھرپور طریقے سے کھٹکنے لگا۔ میں حسین تھی، خوبصورت تھی، میرا رنگ گورا تھا، جو کوئی بھی مجھے دیکھتا دیکھ کر رہ جاتا۔ دوسرا، میری قسمت اچھی تھی، لیکن میری ماں کے مرتے ہی میری قسمت پر داغ لگ گیا، اور اب تک وہ سیاہ داغ میری قسمت پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ سوتیلی ماں کو مجھ پر کبھی رحم نہیں آیا۔ بچوں کی پیدائش کے بعد تو انہوں نے گھر کے ہر کام کی ذمہ داری مجھ پر ڈالنا شروع کر دی، ناشتے سے لے کر کھانا پکانے تک، کپڑے دھونے سے لے کر انہیں سکھا کر تہہ لگانے تک۔ غرض ہر چیز میرے ذمہ تھی، جسے میں نے ان کے خوف سے قبول کر لیا۔ حالانکہ میں بہت چھوٹی تھی، ان سارے کاموں کے قابل نہیں تھی۔ ابو کو بھی اب اپنی دوسری بیٹیوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ اسی دوران ابو نے بیرون ملک جانے کا منصوبہ بنایا اور کامیاب ہو گئے۔ وہ سوتیلی ماں کو 3 بچوں کے ساتھ چھوڑ کر خود بیرون ملک کمانے کے لیے چلے گئے۔ سوتیلی ماں کو ویسے بھی پیسوں کا بہت لالچ تھا۔ انہوں نے ابو کو نہیں روکا، لیکن اب میری زندگی میں تھوڑا بہت ابو کی موجودگی سے جو آسرا تھا وہ بھی چلا گیا، اور میں بری طرح سے پھنس کر رہ گئی۔ سوتیلی ماں کے مظالم دن بدن بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ کبھی وہ مجھے کام پر مارنے لگتی، تو کبھی مجھے ٹھیک سے کھانا نہ بنانے پر سخت سست سناتی۔ اب تو وہ ہاتھ اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کرتی تھی، بلکہ نہ جانے کیوں مجھے خود بھی ایسا محسوس ہونے لگتا کہ جیسے مجھ پر ظلم کرتے ہوئے انہیں بہت مزہ آتا ہے۔ اکثر رات میری روتے روتے گزر جاتی۔ صبح بھی میری آنکھ کھلتی تو میں سارا دن روتی رہتی۔ رو رو کر مجھے لگتا کہ اب میرے آنسو بھی خشک ہو گئے، لیکن سوتیلی ماں کا دل نرم نہیں پڑ سکا۔ آج بھی انہوں نے اسی بات پر مجھے تشدد کیا کہ انہیں لگا کہ صبح جو قیمے کا ناشتہ میں نے انہیں بنا کر دیا تھا، میں نے وہ باہر سے منگوایا ہے، جبکہ میرا خدا گواہ تھا کہ میں نے خود نہیں معلوم یہ سالن آیا کہاں سے تھا۔ میں نے تحقیق کے بغیر یہ سالن انہیں کھلا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں آرام نہیں آیا۔ انہوں نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں نے پیسے چرا کر باہر سے منگوایا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی بات کو لے کر انہوں نے مجھ پر شدید تشدد کیا، اور دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں بھی وہاں ان کے پیچھے چلی آئی، حالانکہ میرا مقصد تو اپنے سر سے نکلنے والے خون کو روکنا تھا۔ میں دروازے میں موجود شخصیت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔
میں نے ایسی شخصیت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے میری سوتیلی ماں کو بھی بری طرح سے ڈانٹ دیا اور اندر آ کر نہ جانے ایسا کیا جادو کیا کہ نہ صرف میرے سر کا درد غائب ہو گیا بلکہ خون بھی جاری ہونا بند ہو گیا، اور تو اور میرے سر پر پٹی بھی بندھ گئی۔ کیا یہ جادو تھا یا کچھ اور؟ ابھی میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ اسی شخص نے میرے ہاتھ پر ایک کاغذ رکھا اور بجلی کسی تیزی سے گھر سے نکل گیا۔ میری سوتیلی ماں کو بھی نہ جانے کیا ہوا کہ اسے دیکھتے ہی نیند آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے میں جیسے ہی اسٹور روم میں آئی اور کاغذ کھول کر پڑھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کاغذ میں جو کچھ لکھا تھا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس کاغذ میں لکھا تھا کہ تم انسان کے روپ میں مجھے دیکھ رہی ہو۔ میں انسان نہیں، میں وہی بلّا ہوں جو ہر لڑائی کے بعد تمہیں نظر آتا ہوں، جبکہ میں بلّا بھی نہیں ہوں، میں ایک جن زادہ ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے عشق میں مبتلا ہوں۔ تمہاری سوتیلی ماں کو کسی طور پر یہ سمجھا دو کہ وہ تمہارے ساتھ یہ سلوک نہ کیا کرے، ورنہ پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور ہاں، تم اپنا دھیان رکھا کرو، تم مجھے عزیز ہو، میں تمہاری ہر ممکن حد تک مدد کروں گا۔ بچپن سے تم پر مظالم ہوتے دیکھ رہا ہوں، لیکن اب چپ نہیں رہوں گا اور تمہاری سوتیلی ماں کو وہ سبق سکھاؤں گا کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گی۔ چاہے تو اسے میری تحریر دکھا دینا، وہ سمجھ جائے گی کہ میں کون ہوں۔ میں تمہارا عاشق جن زاد ہوں اور تمہارے حسن پر فدا ہونے کے ساتھ تمہارے حالات سے بھی واقف ہوں۔ یہ سب کچھ میں تمہیں خود براہ راست بھی کہہ سکتا تھا، لیکن تم ڈر جاتی اور مجھے غلط سمجھنے لگتی، جبکہ مجھے یہی ذریعہ ٹھیک لگا۔ لیکن تم اپنی سوتیلی ماں کو خبردار کر دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تحریر پڑھتے ہی میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں نے آس پاس نظر دوڑانی شروع کر دی کہ کہیں وہ بلّا میرے پاس ہی تو نہیں ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی انسان کا عاشق کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بہت سارے ایسے قصے سنے تھے۔ اب تو مجھے صحیح معنوں میں محسوس ہونے لگا کہ میں اپنے کمرے میں قید ہو کر رہ گئی۔ ایسے محسوس ہوا کہ باہر جاؤں گی تو وہی شخص کھڑا ہوگا، اور اس کی نظروں سے ہی مجھے بے تحاشا خوف محسوس ہوا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں زاروں قطار رونے لگی۔ اسی دوران کمرے کی بجلی چلی گئی اور میں اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ اندھیرے سے ویسے بھی خوف محسوس ہوتا۔ اس سے پہلے کہ میں ٹارچ چلاتی، میرے کمرے میں روشنی سی ہوئی۔ میں اپنی جگہ جم سی گئی۔ اس روشنی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ روشنی مجھے اپنی طرف بڑھتی محسوس ہوئی۔ میری چیخ بلند ہونے لگی، لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ نم آنکھوں سے اس روشنی پر نظر گاڑی۔ وہ روشنی آہستہ آہستہ پھیل کر بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ میری پلکیں جھپکنے کی دیر تھی کہ وہ روشنی ایک خوبصورت نوجوان میں بدل گئی۔ یہ وہی نوجوان مرد تھا جو تھوڑی دیر پہلے کڑے تیوروں کے ساتھ میرے دروازے پر کھڑا میری سوتیلی ماں سے کہہ رہا تھا کہ وہ شور نہ کیا کریں، میری عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ اور یہ منظر دیکھتے ہی میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ ڈرو نہیں، مجھے پتہ ہے کہ تم نے ساری تحریر پڑھ لی ہے، اس لیے اب میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ اس شخص کی پراسرار مسکراہٹ اس کے چہرے پر سجی ہوئی تھی، اور وہ میری طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا، آپ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ میری زندگی ویسے ہی مشکل ہے، اسے مزید مشکل مت بنائیے، چلے جائیے یہاں سے۔ روتے کانپتے میں نے ہاتھ جوڑ کر جن زادے سے کہا تو وہ میری بات پر زور سے کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ اس کا ہنسنا اس قدر جاندار تھا کہ میں اپنے پورے وجود سے کانپ کر رہ گئی۔ میں خود میں سمٹنے لگی۔ تم بہت خوبصورت ہو، مجھے بہت پیاری لگتی ہو، لیکن تمہارے ساتھ جو کوئی بھی برا سلوک کرتا ہے تو میرے دل پر ایک چوٹ پڑتی ہے۔ میں بچپن سے تمہیں دیکھتا چلا رہا ہوں، تب سے تمہیں پسند کرتا ہوں۔ تمہیں یاد ہے اکثر تمہیں چاکلیٹ ملا کرتا تھا، تمہیں وہ چاکلیٹ بہت اچھا لگتا تھا، میں ہی تمہیں وہ چاکلیٹ دیتا، تم شوق سے کھا لیتی۔ 2 دن پہلے میں نے ہی تمہیں وہ چاکلیٹ دی۔ یہ بات سنتے ہی میرے ذہن میں جماکا ہوا اور یاد آ گیا کہ شدید سردی لگتے وقت میرے کمرے کے باہر چاکلیٹ کس نے رکھی تھی۔
जिनज़ादे ने रखी थी, जो उस वक्त मेरे सामने खड़ा मेरे होश उड़ाए हुए था। तुम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो, लेकिन तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी। अब उसे खबरदार करो कि अब उसने तुम्हारे साथ कोई भी जुल्म करने की कोशिश की तो उसे छोड़ूंगा नहीं। कड़े तेवरों से कहते वह अचानक मेरी आंखों से धुआं बनकर गायब हो गया। मैं उसे तलाश करती रह गई। भला ये कैसा वाक़या था जो मेरी ज़िंदगी में पेश आया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी मुलाकात किसी जिनज़ादे से होगी और उस मुलाकात में वो मुझसे यूं पसंदीदगी का इजहार करेगा। एक बार फिर मेरे पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। अपने चेहरे पर आए ठंडे पसीने साफ किए। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर निकलती, सौतेली माँ की गरजदार आवाज़ मुझे फिर से सुनाई दी। कमरे में बंद होकर कौन से आशिक से बात कर रही है? तेरी सारी चालें समझती हूँ। जो आया था वो तेरा आशिक ही था, अच्छी तरह से जान गई हूँ। मेरे नाक के नीचे ये खेल खेलती है। अब तुझे ज़रूर सबक सिखाऊंगी। समझती क्या है खुद को? इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर निकलती, वो मेरे कमरे में घुस आई। जैसे ही मुझ पर हाथ उठाने लगी, उनका हाथ फिजा में ही बुलंद रह गया। उनका हाथ बेहद भारी हो गया। वो उसे नीचे करने की तगुदू में मसरूफ़ हो गई। मैं ये मंजर देखकर पहले तो शदीद हैरत का शिकार हुई, फिर समझ आ गया था कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो जिनज़ादा यहीं कहीं मौजूद था, उन्हें सबक सिखाने लगा था। ना मुराद, ना हंजार, ना जाने कौन से मंत्र पढ़ती है। मेरा हाथ भारी हो गया, नीचे होने में ही नहीं आ रहा। मेरी मदद कर। तमाशा क्या देख रही है? सौतेली माँ को अभी भी होश नहीं आया था। अभी भी वो मुझे कोसने देने लगी। इसी दौरान एक ऐसा मंजर मुझे देखने को मिला जिसे देखते ही मेरी हंसी छूट गई। मैं अपना खौफ भूलकर बुरी तरह से कह के लगाकर हंसने लगी। वही आज जो उनका फिजा में बुलंद हुआ था, एकदम ढीला होकर उनके गाल पर उन्हीं के हाथ से थप्पड़ का निशान बना गया। ये मंजर मेरे लिए इंतहाई खुशकुन मंजर था। देखा, मज़ा आया ना तुम्हें? इसके साथ ऐसा ही सलूक किया करो। इससे पहले कि मैं मज़ीद खुश होती, मेरे कान के करीब सरगोशी हुई और मैं कांप कर रह गई। वो यहीं कहीं मौजूद था और उसने मुझे खुश होता देखा तो फ़ौरन मेरे कान के करीब सरगोशी करने लगा। खुदा के लिए इन्हें छोड़ दो, वरना वो समझेगी कि मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। ना चाहते हुए भी मैंने इल्तिजा की। थोड़ी ही देर में सौतेली माँ ठीक हो गई और वो मेरी तरफ देखकर बड़बड़ाने लगी। तू ये सारे मजाक कर रही है ना मेरे साथ? मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। उन्होंने मेरे कमरे में मौजूद इलेक्ट्रिक कनेक्शन काट दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। हम वैसे भी 2 दिन के लिए शादी में जा रहे हैं। यहीं रहकर सड़ो तुम। वापस आएंगे तो तुम्हारी लाश हमारी मुंतज़िर होगी। ना कोई खाना देने वाला होगा, ना पानी देने वाला। यहीं मरोगी तुम। मेरे साथ जादू वाला मजाक किया, तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। वो चीख चीख कर कह रही थी और मैं रो रो कर उन्हें ये सब करने से मना कर रही थी। मैं भूल गई थी कि इस वक्त मेरे साथ एक जिनज़ादा मौजूद है जो हर मुश्किल में मेरी मदद करता चला आया है। लेकिन मुझे इस बात का इदराक बहुत देर से हुआ। मैं दरवाज़ा बजाती रह गई, लेकिन पूरा दिन गुजर गया, मैं वहीं कमरे में मौजूद रही। अंधेरे से मुझे वैसे भी डर लगने लगा था, लेकिन न जाने क्यों अंधेरा होने के बावजूद भी कमरे में एक रोशनी सी छाई हुई थी। मुझे थोड़ा बहुत हौसला हुआ, लेकिन फिर ये खौफ मेरे पूरे वजूद पर तारी होने लगा कि मेरे साथ एक जिनजात मौजूद है। और जिन तो बहुत ख़तरनाक होते हैं। उनकी शक्लें भी इतनी अजीब होती हैं कि इंसान कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उनकी खौफनाक शक्लों को याद करके मैं वहीं बैठकर रोने लगी। घुटनों में सर दिए काफ़ी देर रोती रही। जब दिल भर गया तो सर उठाकर देखा तो हैरत से उछल पड़ी। कमरे में न सिर्फ रोशनी थी, बल्कि कमरे का हुलिया ही बदल गया था। खाने की इश्तहा अंगेज़ खुशबू आते ही जैसे ही मैंने बराबर में नज़र उठाकर देखा तो हैरान रह गई। वहाँ अनवा इक़साम के खाने मौजूद थे जो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे थे, ना कभी खाए थे। अभी मैं हैरत से ये सब कुछ देख रही थी कि इसी दौरान कमरे का दरवाज़ा अचानक से खुला और वही खूबसूरत सा नौजवान मेरे सामने बैठ गया। मुस्कुराने लगा। ना चाहते हुए भी मैं उसकी मुस्कुराहट में खो गई। मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ भी कहना मत, मैं वैसे ही बहुत दुखी हूँ। मैंने हाथ जोड़कर आंखें मचकर रोते हुए इल्तिजा की तो उसकी आवाज़ सुनकर अपनी हैरत के समुंदर में डूब गई। मैं तुम्हें क्यों नुकसान पहुँचाऊँगा सदफ?
तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, प्यारी लगती हो। मैं तो तुम्हारी मदद करने लगा हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ के इरादे से आगाह करने आया हूँ। वो तुम्हारे नाम पर मौजूद एक जायदाद को बेचने गई है, लेकिन उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और वापस आएंगी तो बहुत नरमी का मुजाहिरा करेंगी। तुम उनकी बातों में ना आना। वो तुमसे जायदाद के लिए दस्तखत करवाएंगी। और ये सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख कर अभी आ रहा हूँ। मैं तुम्हें खबरदार करने आया हूँ। पहले खाना खा लो, तुम भूखी हो, मुझे मालूम है। इसीलिए उसने ऐसा कहते ही जैसे ही मेरी तरफ प्लेट बढ़ाई तो मैंने डरते डरते प्लेट थाम ली। उसकी नज़रें ही ऐसी थी कि मुझे उसका हुक्म मानना पड़ता। खाते ही मेरे अंदर सुकून सा छा गया। ऐसा खाना मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया था। बहुत लजीज था, जिसका जायका पूरे मुंह में घुल गया। जैसे ही मैंने खाना मुकम्मल करके सामने की तरफ नज़र उठाकर देखा तो कोई भी मौजूद नहीं था। एक बार फिर से वो गायब हो चुका था। इसी दौरान दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन से आगे बढ़कर स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। खाना खुद बखुद गायब हो गया, बत्ती बुझ गई। थोड़ी देर बाद सौतेली माँ के अंदर दाखिल होने और बोलने की आवाज़ आई। वो आकर मेरे गले लग गई, मुझे प्यार करने लगी। उसका ये रवैया देखकर मुझे हंसी आने लगी, क्योंकि मैं तो पहले ही उसके इरादे से वाकिफ़ थी। मुझे माफ़ कर दे सदफ मेरी बच्ची, मैंने तुझ पर जुल्म किया। तू मेरी लाडली बेटी है, मेरी हर बात मानेगी। मैं आइंदा तुझसे मोहब्बत से पेश आऊँगी। वो मुझे चमकाते हुए प्यार करने लगी, जबकि मुझे उनके वजूद से नफ़रत होने लगी कि वो किस कदर मतलबी औरत थी। अपने मतलब के लिए गधे को भी बाप बना सकती थी, और इस वक्त वो यही कर रही थी। एक मसला आ गया है। तेरी बहन का रिश्ता आया है। उसके ससुराल वाले शादी का कह रहे हैं। पैसे नहीं है जो शादी की हम तैयारी करें। तू अपनी जायदाद हमारे नाम कर दे तो इसे बेचकर हम तेरे लिए भी जहेज बनवा कर रख देंगे। तू राजी है ना मेरी बेटी? उन्होंने उम्मीद से मुझे देखा तो इसी दौरान मेरे कान में सरगोशी हुई। बेवकूफ़ मत बनना, ये सारी ज़िंदगी तुम्हें ग़ुलाम बनाने का सोचे हुए है। जायदाद हवाले करोगी तो सड़क पर निकाल देंगे। इनकी बातों में मत आना। मैं समझ गई कि वो जिन ज़्यादा मेरी मदद करना चाहता है। चनाचे मैंने माँ की तरफ देखा और कहने लगी, मैं वो कुछ भूली नहीं हूँ जो आपने मेरे साथ किया है। आज मैं 18 साल की हो गई हूँ। पूरे 12 साल आपने जो रवैया मेरे साथ रखा, आपकी एक लम्हे की मोहब्बत से मुतासिर होकर उसे भूल नहीं जाऊँगी। मैं ना कोई जायदाद आपके नाम करने वाली हूँ, ना किसी कागजात पर दस्तखत करूँगी। आपके इस मीठे चेहरे और लहजे पर मैं यकीन नहीं कर सकती। मेरी बात सुनते ही एक ज़ोरदार थप्पड़ उन्होंने मुझे रसीद करना चाहा, लेकिन ये क्या? उनका हाथ ज़ख्मी हो गया और खून बहने लगा। ये मंजर देखकर वो खुद भी चीखने चिल्लाने लगी। एक जगह इशारा करके रोने लगी। नहीं नहीं, आइंदा नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो, छोड़ दो, खुदा के लिए, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। न जाने उस जिनजादे ने उनके साथ क्या किया कि वो तकलीफ़ के मारे चिल्लाने लगी। छोड़ दो इन्हें, वो नहीं सुधरेंगी, छोड़ दो इन्हें। मैंने हल्की सी आवाज़ में सरगोशी की तो एकदम से मेरी सौतेली माँ रोना भूलकर मेरी तरफ देखने लग गई। तुम किससे बातें कर रही हो? अब की बार उनकी आवाज़ में हैरत थी। किसी से भी नहीं, मैंने तो कोई बात नहीं की, आपके कान बज रहे हैं। मैंने लाइल्मी का इजहार करते हुए लापरवाही से कहा तो वो फ़ौरन से उठकर सर पर पाँव रखकर बाहर की तरफ भागने लगी। आप इनके साथ ऐसा मत करें, मैंने एक बार फिर से बुलंद आवाज़ से कहा तो वो मेरे सामने ज़ाहिर हो गया। तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए मुझे गवारा नहीं। किसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उस जिनजादे की बात सुनकर मैं अपनी जगह जम सी गई। दिल में एक इंतहाई दुख भरी कैफियत पैदा हो गई कि काश को इंसानों में भी मेरा इस कदर हमदर्द होता तो क्या ही बात होती। तुम मेरी दुनिया में चलना पसंद करोगी? उस शख्स ने मुझे फूल पेश करके जो कुछ कहा उसे सुनकर मैं अपनी जगह उछल कर रह गई। भला ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन ही नहीं है। खौफज़दा होकर मैं पीछे हटने लगी तो उस शख्स को पहली बार मैंने दर्द के एहसास से दो चार होते देखा। तुम सच कहती हो, ये मुमकिन नहीं है। मेरे कबीले को पता चल गया और वो लोग मुझे वापस बुला रहे हैं। मैं नहीं जाऊँगा तो मुझे शदीद तकलीफ़ होगी। इस वक्त भी मैं दर्द की शिद्दत से बिलबिला रहा हूँ। उस जिनजादे की हालत देखकर मेरे दिल को कुछ होने लगा। मैं तुम्हें एक अंगूठी देकर जा रहा हूँ। जब जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हो
تو اس انگوٹھی کو دیکھ کر ایک بار میرا نام پکارنا تو میں مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ اب تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے میرے قبیلے سے بلاوا آ رہا ہے۔ ابھی تو میں نے تمہاری حفاظت کرنا شروع کی تھی اور ابھی یہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے، لیکن میں تمہیں امید دلاتا ہوں کہ میں واپس آؤں گا۔ تمہاری سوتیلی ماں اپنا توازن کھو چکی ہے، تمہارے پاس جائیداد ہے، تم وہاں رہنے جا سکتی ہو۔ پہلے میں یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ انسانوں میں سے ایک گھرانہ تمہیں اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہے، تم انکار مت کرنا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں شدید تکلیف کے آثار دکھائی دیے۔ میں اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر الوداعی انداز سے خدا حافظ کہا اور پھر سے روشنی میں تبدیل ہو کر دھواں بن کر کھڑکی سے غائب ہو گیا۔ میں وہیں بیٹھ کر آنسوں سے رونے لگی کہ زندگی میں ایک ہمدرد ملا، وہ بھی ایک ایسی مخلوق جسے میں چاہ کر بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتی تھی۔ آنسو میری آنکھوں سے گرنے لگے۔ اسی دوران دروازے کی گھنٹی بجی اور اپنے سامنے اپنی دور پرے کی خالہ کو دیکھ کر میں زاروں قطار رو پڑی۔ انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی، میں تمہیں اپنے ساتھ لینے آئی ہوں۔ مجھے تمہاری سوتیلی ماں کے تمام ظلم کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ تمہارے والد صاحب نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ یہ سب کیسے ہوا، کیوں ہوا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی، لیکن یہ ضرور پتہ تھا کہ اس میں اس جنزادے کا ضرور ہاتھ ہے جو میرا عاشق ہے، لیکن ہم دونوں کے درمیان اتنے فاصلے تھے کہ ہم چاہ کر بھی انہیں سمیٹ نہیں سکتے تھے۔ میرے دل میں ایک درد اٹھا۔ میں نے خالہ کے فیصلے پر اپنا سر جھکا لیا، سامان باندھا اور ان کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے وہاں اپنے بیٹے سے میرا نکاح کر دیا۔ میں ان کی بہو بن کر رہنے لگی۔ مجھے اس جنزادے کی بات یاد آ گئی تھی جس نے کہا تھا کہ تمہاری زندگی کے دن پھرنے والے ہیں، تم ایک آرامدہ اور پرسکون زندگی گزارو گی۔ ایسا ہی تھا، لیکن دل میں اندر کہیں خلش تھی۔ نہ جانے کیا تھا کہ میں اسے کوئی نام نہیں دے پائی، لیکن جلد ہی مجھے اس بات کا ادراک ہو گیا کہ اپنے شوہر کے غصے کی بنا پر میں نے فوراً سے وہ انگوٹھی نکالی اور اس جنزادے کو یاد کیا، لیکن میں اس کا نام اپنی زبان سے نہیں نکال پائی، کیونکہ میں تو اب انسانوں کی دنیا میں انسانوں کی ہو کر رہ گئی تھی۔ میں اس دنیا میں واپس نہیں جا سکتی تھی، نہ ایسا ممکن تھا۔ میں جنزادے سے محبت کر بیٹھی، لیکن مجھے اپنے دل میں یہ سارے جذبے مٹانے تھے۔ اسی وقت میں نے انگوٹھی کو کھڑکی سے باہر اچھال کر جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میرے دل میں اسی وجہ سے اس کی محبت قائم رہی تھی۔ جیسے ہی انگوٹھی باہر پھینکی تو میرا دل ایک دم سے ہلکا پھلکا ہو گیا۔ مجھے اپنے شوہر سے انسیت محسوس ہونے لگی۔ یہ انگوٹھی ہی تھی جو ہمارے درمیان ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ اسے پھینکنے کے ساتھ ہی میری زندگی آسان ہو گئی اور میں ہنسی خوشی رہنے لگی۔ لیکن میں اس جنزادے کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھتی ہوں جس کی بنا پر آج میں ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ میرا عاشق تھا، مجھے پتا تھا، لیکن میں اس کے عشق میں مبتلا ہو کر بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ میں انسان تھی۔ البتہ میں اس کے لیے دعا ضرور کرتی تھی کہ اس نے مجھے میری سوتیلی ماں کے ظلم سے بچایا تھا اور ہر ممکن حد تک میری مدد کی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔